بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یتیم بچوں کی کفالت کرنا، یتیم بچوں کی پرورش کرنا، یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عید کا دن ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر دیکھا کچھ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، انہوں نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ بچے کھیل رہے ہیں اور دوسری طرف ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بوسیدہ لباس ہے اس کا، اور وہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ اس بچے کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو، رونے کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ اس بچے نے عرض کی کہ میں ایک یتیم ہوں۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، اے آدمی، میں یتیم ہوں، میرا جو باپ ہے وہ ایک جنگ میں شریک ہوا تھا اور اس جنگ میں میرے باپ نے جام شہادت نوش کر لیا تھا، تو جو میری والدہ تھی اس نے دوسری شادی کر لی اور ان کے ساتھ مل کر جو میری جائیداد تھی، جو میرے باپ کی وراثت تھی، اس پر بھی قبضہ کر لیا اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ اس لیے میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جن کا خوبصورت لباس ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جن کا باپ زندہ ہے، وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور میں اپنے باپ کی وجہ سے آج رو رہا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کی بات سنی تو آپ نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے گلے سے لگا لیا، اور اس بچے سے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں، تم میرے بیٹے بن جاؤ، حضرت علی شیر خدا تمہارے چچا بن جائیں، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمہاری بہن بن جائیں، امام حسن اور حسین یہ تمہارے بھائی بن جائیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ یہ تمہاری ماں بن جائے۔ اس بچے نے پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے عرض کی، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اپنا بیٹا بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر لے کے گئے، اس کو خوبصورت لباس پہنایا، بہت خوبصورت لباس پہنایا، اس کو اچھی طرح سے کھانا کھلایا اس یتیم بچے کو، اور جب وہ کچھ دیر بعد بچہ باہر آیا، وہ دوسرے جو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ اس بچے نے سب سے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ بڑا خوش باش ہے۔ پہلے یہ رو رہا تھا اور اب اس کا چہرہ خوشی سے ٹمٹماتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان بچوں نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہاری خوشی کا راز کیا ہے، اتنے خوش کیوں ہو؟ اس بچے نے کہا، میں خوش کیوں نہ ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو میری ماں بنا دیا ہے، امام حسن اور حسین کو میرا بھائی بنا دیا ہے، حضرت علی شیر خدا کو میرا چچا بنا دیا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو میری بہن بنا دیا ہے۔ جب ان بچوں نے سنا تو وہ حسرت کے مارے کہنے لگے کہ کاش جو ہمارا باپ ہے وہ بھی کسی جنگ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے
اور وہ جام شہادت نوش کر جاتے اور ہم یتیم ہوتے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنے اس عمل سے یتیم بچوں کی کفالت کا، یتیم بچوں کی دیکھ بھال کا، یتیم بچوں کی پرورش کا کس طرح اپنے غلاموں کو پیغام دیا ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو وہ یتیم بچہ رونے لگا، اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا کہ اب میں شفقت پدری سے محروم ہو گیا ہوں، اب میرا کیا بنے گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی حالت دیکھی تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا اور تا دم واپسی وہ یتیم بچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں رہا ہے۔ تو یتیم بچوں کی جو کفالت ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جہاں ہم بے شمار سنتوں پر زور دیتے ہیں، عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے ہیں، وہاں اس سنت کو بھی ضرور زندہ کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ جو سہارا فاؤنڈیشن حاجی والا ہے، اس نے جو اپنا سب سے پہلا مقصد رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ ہم نے یتیم بچوں کی جو کفالت ہے وہ بھی کرنی ہے، یتیم بچوں کو ہم نے سہارا دینا ہے، یتیم بچوں کی ہم نے دیکھ بھال کرنی ہے۔